بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو اس وقت جس چیز کی سخت ضرورت ہے اس شے کا نام آپ سوچئے، تاریخ اسلام کو دیکھیے اور آج کے حالات کو دیکھیے تو آپ کا کیا جواب ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے سختی سے اس کی ضرورت ہے؟ میری نگاہ میں ہر شے سے پہلے اس کا نام ہے اتحاد بین المسلمین۔ اس لیے کہ اگر مسلمان آپس میں ایک ہوں گے تو اپنے علمی سرمایوں سے استفادہ، راہ تقویٰ کو طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار، بیت اللہ جیسے اس مرکز میں کھڑے ہو کر رب کو یک صدا ہو کے پکار، یہ چیزیں پھر انہیں میسر آئیں گی۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دشمن نے ہمیں اتنا الجھایا ہوا ہے اور فرقوں میں ہم اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی، ہر فرقہ نہیں کہہ رہا میں، ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور سب سے پہلا اصول جو امیر المومنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے کاموں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسروں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو وہ بڑا سمجھتا ہے۔ ہم اگر افراد اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو، ہم سارے زمانے کی اصلاح کے طرفدار تو ہیں، ہم سارے زمانے کی اصلاح کے ٹھیکیدار تو ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو اپنے حساب و کتاب کے حوالے سے پرکھیں، میں کیا ہوں؟ کیا میرا یہ کام خدا کے لیے ہے؟ کیا میرے اس کام میں دین کی بہتری ہے؟ بہرحال آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اس نے بہت بڑے کام کیے۔ اہل سنت سے شیعہ ہونے والے اس دور کے ایک عظیم محقق، مصنف، مبلغ اور درد دل رکھنے والی شخصیت جناب ڈاکٹر تیجانی سماوی، تونس سے یہ تعلق رکھنے والی شخصیت، ہمارے پاس ان کے اس وقت چند کتابیں موجود ہیں، اردو میں، انگریزی میں، کوئی 13-14 مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس سے فقط ہم نے 2 پوائنٹ لینے ہیں، اور وہ 2 پوائنٹ ایک یہ ہیں، پہلا یہ کہ یہ شیعہ سنی کے اختلافات میں ایک دوسرے کو الجھانے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بس عزیزان، آج کے یہ اگر پوائنٹ آپ کے اذہان تک پہنچا سکوں، ایک دوسرے کے اختلافی مسائل میں الجھنے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر نہ اختلافات مٹے ہیں اور نہ یہ نہ مٹیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن ایک مسلمان کے طور پر دوسرے کا احترام، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی، انہوں نے بڑی زحمتیں کر کے شیعیت کو سمجھا، اور اس پہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا کیا زحمات اٹھائیں۔ اور جب ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے احترام کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے اتحاد کی کوشش کریں۔ بس یہ 2 پوائنٹ ڈاکٹر تیجانی سے چند سال پہلے ہماری ٹیلی فون پہ بات ہوئی، ایک علاقے میں آنے کی دعوت دی، وہ بڑھاپا کہ ان کو سفر کے لیے بھی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اتحاد کے لیے رات دن کوشش کر رہے ہیں، طویل طویل مختلف ممالک کے سفر کرتے ہیں، بعض سفروں میں ان کو اپنی جان کے خطرات بھی لاحق ہوئے، لیکن نہیں، اس اتحاد کے پہلو کو وہ پھیلا رہے ہیں، کچھ ٹی وی چینلز پہ ان کی گفتگو، اور جس کی وجہ سے بہت سارے افراد ان کو سمجھے۔ تو 2 پوائنٹ ڈاکٹر تیجانی نے شیعہ ہونے کے بعد کیا کیا؟ پہلا پوائنٹ کہ شیعیت کو سمجھایا کہ شیعیت ہے کیا،
اور دوسرا یہ ہے کہ شیعیت اور اہل سنت میں اتحاد اور اتفاق پر کام کیا اور کر رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر تیجانی کی ان چند کتابیں جو ہمارے سامنے ہیں، وہ تفصیل میں جانے کا نہیں ہے وقت۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہدایت الحق ہے، اور یہ مختلف ناموں سے پھر میں ہدایت پا گیا، مثلا دین آئی واز گائیڈڈ، یہ کتابیں مختلف عنوان سے شائع ہوئی ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے ان کی مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے عنوان سے بھی یہ کتاب ترجمہ ہوئی ہے۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اور یہ اردو ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا، بہرحال میرے پاس ان کی عربی کتاب ہے فاسألوا اہل الذکر۔ تو یہ ان کی وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ اور دیکھیے، یہ سمجھانے کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ سمجھا ہے وہ دوسروں تک ڈیلیور کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ میرے پاس مختلف اہل سنت سے شیعہ ہونے والے علماء کرام کی یہ کتابیں ہیں، مثلا کئی دفعہ اور ہمارے کئی پروگرام اس پہ موجود ہیں، اور پھر بھی ضرورت ہوئی تو عرض کریں گے۔ یہ بر صغیر کے اور جنگ کے دو عظیم شخصیات جو شیعیت کو سمجھتے ہیں اور پھر سمجھانے کے لیے کتاب لکھتے ہیں۔ فلک النجات ہے، جناب مولانا حافظ علی محمد صاحب، ان کی یہ تالیف ہے اور پھر ترجمہ اس کا۔ اور یہ مثلا اردن کے ایک ہے نظریہ عدالت صحابہ، اس کا اردو ترجمہ علامہ جوادی صاحب نے کیا ہے۔ یہ ایک سوڈانی اسکالر ہیں جن سید احمد سوڈانی، یہ ان کی کتاب ہے حقیقت گمشدہ۔ تو یہ حقیقت میں ان لوگوں نے جب شیعیت کو سمجھا تو شیعیت کو سمجھانے کے لیے پھر انہوں نے یہ کتابیں لکھی۔ ڈاکٹر تیجانی کا پہلا کام جو ہم عرض کر رہے تھے وہ یہ کہ انہوں نے شیعیت کو سمجھنے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ فقط یہ اعتراضات اور کسی کو برا بھلا کہہ دینا یہ کوئی علمی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ میں یہاں اس کتاب ہدایت الحق کے صفحہ 78 سے چند جملات جو ڈاکٹر تیجانی نے لکھے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ سمجھنا اور سمجھانا یہ کتنا مہم ہے اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ ڈاکٹر تیجانی لکھتے ہیں، تفصیل لکھی ہے کہ میں کیسے عراق گیا، میں پہلے بغداد گیا اور وہاں سے پھر میں نجف گیا، علماء نجف سے ملاقات، یہ اس کا موضوع ہے اور عنوان ہے۔ اور پھر اس میں صفحہ 78 پہ لکھتے ہیں کہ میرے دوست نے آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی سے بات کی اور انہوں نے مجھ کو اپنے قریب اشارے سے بلایا اور میں ان کی دائیں جانب بیٹھ گیا۔ میں نے تونس میں جو کچھ شیعوں کے بارے میں سن رکھا تھا وہ سب آغا سید خوئی مدظ اللہ کے سامنے بیان کر دیا۔ دیکھیے کیا کیا وہ مثلا سن رکھا تھا۔ اور میں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت شیعوں کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر تیجانی آیت اللہ خوئی کے سامنے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یہود و نصارہ، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی رسالت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور شیعہ علی کی پرستش کرتے ہیں، اور ان میں جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی علی کو حضرت رسول اللہ کے مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے علی علیہ السلام کے حق میں خیانت کی اور رسالت حضرت محمد کو عطا کر دی۔ یہ آغا خوئی کو سنا رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا نظریہ جو ڈاکٹر تیجانی نے تونس میں سن رکھا تھا۔ اب پتہ نہیں ہمارے ماحول میں اور اردو زبان والے جو ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں ان میں بھی یہی سوچیں ہیں اور ان تک بھی یہی پیغام پہنچا ہے یا کچھ اور ہے۔ آیت اللہ خوئی مدظ اللہ نے میری بات کو سن کر سر مبارک اٹھایا اور پھر مجھ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا ہم اللہ کی وحدانیت، دیکھیے یہاں سے آیت اللہ خوئی بات سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر تیجانی کو، ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور حضرت علی حضرت محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندہ تھے۔ اس کے بعد آیت اللہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کس طرح جھوٹ، افتراء اور دروغ کی ترویج کی گئی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ان شیاطین کا شکار ہو گئے۔ میرے واسطے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ جو ڈاکٹر تیجانی کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے دوسرے لوگوں سے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر سنا ہے۔ پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آیت اللہ خوئی نے مجھ سے سوال کیا تو ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور 10 سال کی عمر میں نصف قرآن حفظ کر چکا تھا۔ آغا سید خوئی نے کہا تمام مسلمانوں کے فرقے اور مذاہب قرآن مجید پر متفق القول ہیں، اور جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔
میں نے کہا جی ہاں یہ بات مجھ کو بھی معلوم ہے۔ آیت اللہ خوئی کی ایک بڑی اہم کتاب ہے، سورہ حمد کی تفسیر ہے البیان، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ کاش وہ لوگ جو مسلمان کے حوالے سے شیعہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ کا قرآن الگ ہے، کم از کم وہ ایک کتاب آیت اللہ خوئی کی البیان پڑھ لیں تو سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ جی ہاں یہ بات مجھ کو معلوم ہے۔ آیت اللہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو کیوں نہیں پڑھتے وما محمد الا رسول، اور یہ آگے جو ہے وہ ان کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں میں نے عرض کیا جناب یہ سب افتراء اور جھوٹ کہاں سے آیا؟ آیت اللہ اسلام کے ان دشمنوں کی طرف سے۔ یہ بات توجہ فرمائیے کہ آیت اللہ خوئی اختلافات کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ کیوں یہ اختلافات ہیں شیعہ اور سنی کے درمیان۔ آیت اللہ اسلام کے ان دشمنوں کی طرف سے کہ جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اختلاف پھیلا کر حکومت کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ شیعہ ہوں یا سنی، مسلمان سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے، ان کا نبی اور پیغمبر بھی ایک ہے، اور ان کا قبلہ بھی ایک ہے۔ اور شیعہ اور سنی کا اختلاف فقہی مسائل میں ہے، اور یہ اختلاف اہل سنت کے چاروں مذہبوں میں بھی موجود ہے۔ مالک ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں، ابو حنیفہ شافعی کی مخالفت کرتے ہیں، اور شافعی حنبلی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آیت اللہ نے اختلافات کی وجہ بھی بتلائی اور تفصیل ذکر کی کہ پھر اعتراضات کیوں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت ڈاکٹر تیجانی نے کیا کی ہے، جو حقیقت جانی ہے اس کو دوسروں تک کتابی صورت میں پہنچایا ہے۔ تو ایک کام جو ڈاکٹر تیجانی نے شیعہ ہو کے کیا ہے وہ شیعیت کی حقیقت کو سمجھایا ہے تفصیل سے۔ یہ کتاب پھر میں ہدایت پا گیا پڑھنے کے قابل ہے۔ دوسرا کام جو ڈاکٹر تیجانی اب بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے، صفحہ 350 پہ آئیں اور بحث کریں، اس عنوان سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور فرماتے ہیں میں اس حقیقت کو آشکار کرتا ہوں تاکہ گمراہی میں پڑے افراد اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ وہ لوگ کہ جو حضرت رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی محبت اور مودت کا دم بھرتے ہیں انہیں چاہیے۔ اب یہ شیعہ کو خطاب کیا ہے ڈاکٹر تیجانی نے کہ وہ لوگ کہ جو حضرت رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی محبت اور مودت کا دم بھرتے ہیں انہیں چاہیے کہ تاریخ پر پڑے پردوں اور غلافوں کو اتار پھینکیں اور حق اور حقیقت کی پیروی کریں۔ میں اس جادہ حق پر خود چلا ہوں اور میں نے اس کی کھوج کی ہے اور اس کو ڈھونڈا ہے، پایا ہے، اور اس پر چل رہا ہوں، چلتا رہوں گا، اور دوسرے افراد بشر کو بھی یہی راستہ بتاتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہوا کہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے، اور پیغام پہنچانے کا مقصد فقط یہی نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو شیعہ بنا دیں، بلکہ حقیقت میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو حقیقت بتلائیں، اپنے نظریے پہ رہو۔ بڑا وہ مشہور بعض بزرگوں کا جملہ ہے کہ آپ خود اپنے مذہب پہ عمل کیجئے اور دوسروں کے نظریے کا احترام کیجئے۔ آئیے کوشش کریں شیعہ حضرات حقیقی نظریہ لوگوں کو سمجھائیں، اور اہل سنت برادران وہ چیز جو شیعہ آیت اللہ خوئی جیسے افراد کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ پروردگار مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے، اور یہ اس دور کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پروردگار اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔